شیلا رضا صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ 9 تاریخ کو ایران کے اندر شہید آیت اللہ علی خامنائی کا بہت بڑا جنازہ ہونے جا رہا ہے۔ انفیکٹ میں خود جانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پھر مجھے ایئر ٹکٹ ہی اویلیبل نہیں ہوئی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران نے ہورموز کی طاقت سے دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ اب وہ امریکہ سے ڈائریکٹ نہ بات کرنا چاہتا ہے، نہ ایک فریم میں ان کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ برقرار ہے، مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ آپ کی کیا پیشن گوئی ہے؟ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ول ہیپن؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح دنیا اس جنگ سے پہلے تھی وہ دور لوٹ کے آئے گا، یا پھر یہ صورتحال ایسی ہی بنی رہے گی، اسی طرح جنگ سیز فائر آن آف ہوتا رہے گا؟ سیدہ شیلا رضا صاحبہ، یور اوپینین میڈم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یقیناً کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی صاحب کی تدفین کا موقع ہے اور تقریباً 2 کروڑ لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور ہر وہ شخص جو انسانیت پہ یقین رکھتا ہے، انسانی آزادی پہ یقین رکھتا ہے، اور اس کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جو نہیں بھی جا سکے گا وہ چینلز پہ ضرور وہاں پہ شرکت کرے گا، چینلز کے ذریعے، اور دیکھے گا۔ اور ہر وہ شخص جو کہ میں سمجھتی ہوں ایران کے نظریے کے خلاف ہے، اس دن وہ بھی چینل کے سامنے سے نہیں ہٹے گا۔ اس کو سمجھ آئے گا کہ وہ جن کے خلاف ہے، جن کا ساتھ دیا، وہ بڑی سے بڑی طاقت ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی ملک میں ناپسندیدہ قرار پائے۔ اور یہ جو سارا واقعہ ہے جس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی، تو اس میں بھی اگر امریکہ کے میں شروع ہی سے اس کو ناپسندیدہ جنگ قرار نہ دیا جاتا، وہاں کی کانگریس، ایون ٹرمپ کی پارٹی، وہاں کے چرچ سے جو ہیں یہ آوازیں نہ آتی اور ان کو بند کرنے کی بھی کوشش کی گئی، تو یہ ایک غیر مقبول جنگ جس کو نیٹو کنٹریز نے بھی اون نہیں کیا، کسی نے، برطانیہ نے، کسی نے اون نہیں کیا، تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایران کی جنگی حکمت عملی، برسوں سے اس پہ لگے ہوئے سینکشنز، اور اس کے باوجود ان سب کا اپنے رہبر کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق سیاسی اور سماجی رویہ، یہ سب اتنا زبردست تھا کہ طاقتور دیکھتے رہ گئے۔ جانی نقصان تو ہوا، لیکن ان کے پاس ان کا بھی سلوشن تھا کہ ان کی تربیت ایسی تھی کہ ایک کی جان جائے تو دوسرا حاضر ہے، دوسرے کے بعد تیسرا۔ تو اب یہاں پہ جو صورتحال ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا کہ 100% امن ہو، کیونکہ 2 دفعہ بھی جو جنگ ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم ڈائلاگز میں الجھا کر جنگ کی گئی ہے، جس کو اور جس کی نوعیت یہ ہے کہ جس میں بچے یہاں تک شہید ہوئے ہیں عسکری قیادت کے ساتھ، ریلیجیس، اور تو یہ ایک وار کرائم اس کو ڈکلیئر کیا گیا۔ تو وار کرائم جب ڈکلیئر ہو جائے تو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ ایران کو یہ کرنا چاہیے، ایران کو یہ کرنا چاہیے، وہ بھائی ٹرمپ کو گرفتار کریں، اس وقت امن ہوگا۔ اس کے ساتھی جو ہیں جن یہ وہ، ان سب کو آپ، ان کے اوپر آپ حدود لگائیں کوئی، اس طرح تو یہ بے چینی رہے گی۔ لیکن بہرحال ایک بہتری ہے، پیٹرول کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، یہ سب ہوا ہے، ایک بہتری ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتی کہ آپ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت ایران کو اوپر ڈومینیٹ کر سکے گی۔ امن آئے گا لیکن دیر سے آئے گا۔ لیٹس سی کہ الیکشن تک ٹرمپ کے کیا رویے جاتے ہیں، کتنے ٹویٹ کرتا ہے، کتنے نہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کیرٹ اینڈ اسٹک ہوگا تو وہ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں میڈم، اور انفیکٹ آپ کی بات میں ایڈ کرنے کے لیے میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ نے کہا ٹرمپ کو اریسٹ کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وہ جج حضرات جنہوں نے نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ نکالے تھے ان کی وار کرائمز کی وجہ سے، ان سارے ججز کو بڑا پرابلم اس وقت یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے سارے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز فریز ہو گئے ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹ سے اپنے پیسے ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ٹریول کرنے میں ویزا نہیں مل رہے ہیں، ان کو بڑی پرابلمز ہو گئی ہیں۔ تو کیونکہ یہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں یہود و نصارہ، تو ان کے خلاف کوئی جاتا ہے تو اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اور پاکستان کا تو معاشی گلا پہلے ہی کٹا ہوا ہے۔ میڈم عائشہ بانو صاحبہ، آئی ووڈ لائک ٹو کم ٹورڈز یو میڈم، آپ کی نظر میں یہ جنگ دنیا کو کس طرف لے جا رہی ہے؟ پاکستان کو اس دنیا سے کیا سیکھنا چاہیے؟ ایران آج کہاں کھڑا ہے؟ اسٹریٹ آف ہورموز کو وہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، یور اوپینین میڈم۔
دیکھیں سب سے پہلے تو طلحہ صاحب بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، مطلب کہ پاکستان اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے ایک ثالثی کی، لیکن آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ نہ اسرائیل ثالثی چاہتا ہی نہیں ہے، ورنہ جتنی دفعہ بھی اٹیمپٹس ہوئی وہ ہمیشہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے پہل ہو جاتی ہے اور وہ وائلیشنز کر دیتے ہیں، اپنی پیس ٹاک کی وائلیشنز کر دیتے ہیں اور اسی دن کر دیتے ہیں، یا امریکہ کر دیتا ہے یا یہ کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ کہ یہ جو مطلب جس گراؤنڈز پہ شاید یہ ایران کو لانا چاہتے ہیں بیسک وہی نیوکلیئر اس کے اوپر اور یورینیم کے اوپر، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر یہ ایران یہ اس چیز پہ سٹینڈ نہ لے تو یہ جو غزہ کا حال ہے ایران کا بھی یہی حال کر کے چھوڑیں گے۔ اگر ایران آج مضبوط کھڑا ہے تو ایک تو ان کی جو نیشن جو ہے وہ ایک قوم ہے، آپ اس کو ایک کراؤڈ نہیں ہے، ان کی جب کسی اپنے ملک کے اوپر بات آتی ہے تو میں ہمیشہ ایز اے نیشن ان سے بہت انسپائرڈ ہوں کہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو انہوں نے ہر مسئلے کا ہر ایک چیز کا حل جو ہے ایز اے نیشن نکالا ہے، اور وہ وہی وجہ ہے کہ وہ ایک قوم کی حیثیت سے کراؤڈ نہیں ہے، ایک قوم ہے، اور قوم کی حیثیت سے ہر ایک چیلنج کو فیس بھی کرتے ہیں اور پھر فائٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی عزت بھی منواتے ہیں، تھلے نہیں لگ جاتے، زمین پہ نہیں گر جاتے کہ جی ہم آپ کو سٹون ایج پہ پہنچا دیں گے، ڈر کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی دھمکی دے دے گا تو جی آپ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں، یہ نہیں کرتے ہیں۔ تو بڑی ایران نے بڑا کہتے ایک سالڈ سٹانس اور بڑے ایک سالڈ گراؤنڈ پہ اپنے آپ کو کھڑا رکھا ہے، اور ایز اے مسلمان نیشن اسپیشلی ہماری 900 کلومیٹر کی باؤنڈری جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے اگر وہاں پر بدامنی ہوگی، وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایفیکٹس تو پھر پاکستان پہ بھی آئیں گے۔ لیکن اگر وہاں پر یہ جو سینکشنز وغیرہ جس طریقے سے لگائے گئے، جس طریقے سے ان کو کارنر کیا گیا، پوری دنیا سے آئسولیٹ کر کے رکھا گیا، اس کے باوجود میں کہتی ہوں کہ ایران نے بڑا زبردست جو ہے اپنی ایز اے نیشن سٹینڈ بھی رکھا اور وہ فائٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن اگین طلحہ، جب دنیا میں جب بھی کبھی جنگیں ختم ہوئی ہیں، جنگیں رہی ہیں، تو جنگوں میں نقصان جو ہے عوام ہی مرتی ہے، عام پبلک مرتی ہے، کولیٹرل ڈیمیج اس کا ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صرف بلڈنگیں نہیں گرتی ہیں، بلڈنگیں میں لوگ رہتے ہیں، بلڈنگز میں عوام رہتی ہے، بچے رہتے ہیں، تو یہ نقصان ان چیزوں کو روکنے کے لیے سالوں سال کی جنگیں بھی آخر میں لوگ ٹیبل ٹاک پہ ہی آ کے ختم کرتے ہیں۔ تو ہماری تو جو ہے سٹانس، میرے خیال سے حکومت کا سٹانس تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ کبھی حکومت کا سٹانس ہم لوگوں نے پارلیمنٹ میں تو ڈسکشن میں سنا نہیں ہے کہ ہماری فورن پالیسی جو ہے کبھی کسی ڈسکشن پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی اور ہمیں پتہ لگا ہو کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا سٹانس ہوگا یا وہ آگے اسی سٹانس پہ کنٹینیو کریں گے۔ لیکن اگر چلیں جس نیت سے بھی ہے، لیکن اگر وہ ایک خوشائن اور ایک اچھی بات تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو اسرائیل بالکل بھی سیریس نہیں ہے، وہ نہ جو گریٹر اسرائیل والا اور ابراہیم ایکارڈ والا اور یہ جو چیزیں لے کے جس چیز کے ساتھ چل رہا ہے، یہ آپ اس کو کانسپریسی بھی بہت سارے لوگ اس کو سمجھیں گے کہ کانسپریسی ہے اور کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، لیکن یہ کہ یہ بڑا مشکل ہے اس کو روکتے ہوئے جب تک ان کو بٹھا کے جی، کیونکہ یہ دیکھیں اگر پیس ٹاک اور وہ اس چیز کو امن پہ لانا چاہتے تو چیزیں تو ان کو پھر ان کا کوئی گین ہی نہیں ہوا، وہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ یہ اپنے نیوکلیئر ایسٹس اور اپنے یورینیم وغیرہ اور وہ چیزیں اپنا پروگرام بند کروائیں۔ اگر وہ ایک دفعہ امریکہ کہتا ہے کہ جی ہم نے سارا ڈسٹروائے کر دیا ہے، تو اگر